بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 500 قرآن مجید اور 1000 حج جتنا ثواب۔ جو نماز فجر میں ایک بار یہ صورت پڑھتا ہے، اپنی زندگی میں کبھی پریشانیاں نہیں دیکھو گے۔ محترم ناظرین، ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ایسے احکامات کو ہمارے اوپر مشروع کیا جو ہمیں اس کے قریب نزدیک کرتے ہیں، اور ایسا خیر اور فضل عطا کیا جو ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ واحد لا شریک ہے جو تمام صفات سے متاثر اور خوبصورت نوازشوں سے معروف ہے، اور ہمیں ہر وقت تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ دنیا پر غمگین نہ ہو، اس کا انجام تو فنا ہونا ہی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کار ساز ہے۔ اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہو، وہ تمہیں اپنی بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا۔ اور خوب سے خوب استغفار کرو، یہ غموں کو زائل کرتا ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو قرآن سے مانوس ہوا اسے کوئی تنہائی وحشت زدہ نہیں کر سکتی۔ جس کی امیدیں بڑی ہوں گی اس کی عبادت اچھی ہوگی۔ ماضی پر افسوس کرنا حاضر کو ضائع کرتا ہے۔ تو جو کسی چیز کو دیکھے تو اسے چاہے کہ اسے پھیلائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام تمام جن و انس کی ہدایت اور اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت ان کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مختلف وظائف اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اسی لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کرائیں جو اس کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو وحد و یکتا جان کر، اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے کہ جس کو نماز فجر کے بعد پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 500 قرآن اور 1000 حج پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہے،
اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے اس صورت سے متعارف کرانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پاک پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی ہے، جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکیں۔ اور دوسرا، اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے بھی لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو صورت پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ وہ صورت اس طرح پڑھ لیتے ہیں آپ کو 500 قرآن اور 1000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایک صورتیں پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں لیکن پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کے قرآن پاک بھی ختم ہوں گے۔ تو ناظرین، جس صورت کا آپ کو بتائیں گے، اس صورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی اور کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، اور جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد
سب دور ہو جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا، انشاءاللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے۔ اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم ہے۔ اس کے پاس بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے خبریں ہیں۔ کس پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے سب جانتا ہے۔ اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی، پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں، زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بیدوں سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اور اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جس صورت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق انسانی زندگی کے ایسے معاملات سے ہے کہ جب آپ کسی ایسی پریشانی میں پھنس جائیں کہ جیسے کہ انسان کسی بند گلی میں آ جائے۔ بند گلی سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں اور اس مصیبت سے آپ پیچھا نہیں چھڑا پا رہے۔ بھاگتے بھاگتے آپ حالات کی ایسی بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب پیچھے مصیبت کھڑی، دائیں بائیں سامنے راستہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں انسان کیا محسوس کرتا ہے کہ اب میں مارا گیا۔ تو اس طرح کے راستوں سے اور ان تکلیفوں سے نجات کے لیے، آپ کی مشکلات دور کرنے کے لیے مسلمانوں، آپ کے سامنے ایک عظیم صورت ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو خاص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ایسی صورت جس میں اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کثیر کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو لاوارث اور بے نام و نشان ہونے سے اور برے ٹھکانے سے ڈرا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ صورت دین اور دعوت کے سلسلے میں امان کی زندگی اور اللہ کے دین کی دشمنوں کے تعلق سے اس کے موقف کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ عظیم صورت بندے کے تعیس اللہ کی حفاظت و نگہبان اور اس کا ثابت قدم رکھنا اور اپنے نبی اور مومنوں کے لیے اچھا وعدہ اور ظالم و کافر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی صورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو انتہائی خوبصورت اور دل آویزہ ہے۔ اس کے فوائد کتنے بھرپور ہیں، اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ سورۃ الکوثر ہے۔ یہ سورۃ الکوثر ہے، اس کا ترجمہ ہے یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر دی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تمہارا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اس معزز صورت میں اللہ عز و جل اپنے نبی و خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اور خوشخن پیغام کے ذریعے خطاب فرما رہے ہیں۔ ایک ایسا خطاب جو نوازش، ربانی اور عطائے الہی پر مشتمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے،
ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، اور وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرمائے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ صورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو سورۃ الکوثر کو بتایا گیا طریقہ کے مطابق پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والے کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کا آغاز کرتے وقت آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا وظیفہ سورۃ الکوثر کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا لطیفو یا غفارو یا لطیفو یا غفارو، یہ 2 نام پڑھنے ہیں اور یہ صرف 33 مرتبہ ہی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک آیات پڑھنی ہے اور اس آیات کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے گا۔ اس جو آپ نے آیات پڑھنی ہے اس آیات کا ترجمہ۔ بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی کے لیے زمین، آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی آیات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی اور اس کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ آیات یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو 500 قرآن پاک اور حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ اس کی حاجت کو پوری کرے گا۔ آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کا کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کیسے کام کرتی ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے، دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا کمال دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ اس آیات کو بھی آپ نے صرف 33 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب آپ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوں گے وہ صحیح ہوتے جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں اس کا مسئلہ انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے اللہ، اے میرے اللہ،
میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں۔ تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما۔ جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں، وہ دور فرما دے۔ اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمیں صبر کرنے والا بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔